یہ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے لوگ؟ ہمارے ذہن میں یہ سوال اکثر آتا ہے، بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں یار اتنے لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، ان کے بھی علماء ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، اتنی تعداد ہے، کیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا وہ سب جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ہمیں اکثر تنگ کرتی ہے، اکثر پریشان کرتی ہے۔ اس لیے غور کیجیے گا، میں کچھ ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ لوگ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے، اور میں ذکر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کروں گا تاکہ آپ کو اس چیز کا اور زیادہ اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جنہوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انکار کیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ سنا کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، مگر مشرکین نے انکار کر دیا۔ یہ خبر پھیلتے 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 ہرقل بادشاہ کی طرف پہنچ گئی، روم کا بادشاہ، اس وقت کی بہت بڑی سلطنت، سمجھے اس وقت کا امریکہ، اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور ہرقل، اس تک یہ بات پہنچ گئی۔ ہرقل عیسائی بادشاہ، عیسائیوں کا رولر تھا۔ جب اس تک یہ خبر پہنچی، اب چونکہ وہ اپنی کتابیں پڑھا ہوا تھا، تورات، بائبل، انجیل، ان چیزوں کو پڑھا ہوا تھا، تو اس کے اندر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، خصوصیات پڑھی ہوئی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے لیے یہ نشانیاں ہوں گی، اس علاقے میں ہوگا، اب علاقے میں سب پڑھا تھا۔ جب یہ خبر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہرقل کو کہ اسلام قبول کر لے، اس میں تیری امن دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، تیری بادشاہ تجھے مبارک ہو، اور اگر تم نے اسلام کو قبول نہ کیا، مجھ محمد پر ایمان نہ لایا، تیری بادشاہ تیرے کسی کام نہیں آ سکے گی، تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہرقل کو جب یہ خط ملا، مثال کے طور پر ایک بندہ خط لکھے امریکہ کے صدر، اس طرح خط ملا تو اس نے دیکھ کے کہ یار میں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، یہ محمد اس نے خط لکھا، باہر آ گیا سارا چونکہ اس نے پڑھا ہوا تھا، فوراً کہا اپنے ساتھیوں کو، وزیروں کو کہ جاؤ پتہ کرو مکے کے علاقے سے، جس علاقے سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانگ کرتا ہے، اس علاقے سے کوئی وفد، کوئی تجارتی قافلہ، کوئی چیز آئی ہے تو اس کو لے کے آؤ۔ وزیر گئے، دوڑائی عقل دوڑائی، پتہ چلا کہ مکے سے ایک تاجر کا قافلہ آیا ہوا ہے، اور ان تاجروں کا سردار ابو سفیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، لے آئے۔ اب ابو سفیان مکے کا قافلہ بڑا خوش، کیا بات ہے، میں اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہونے والی، آپ میں سے کسی کو خط آ جائے کہ آپ کے ساتھ صدر کا، امریکہ کا صدر ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ تو پورے فلیکس لگا کے لوگوں کو بتائے گا میری ملاقات ہے صدر صاحب۔ ہم تو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، تصویریں کھینچوانے کرتے، بڑا خوش ہوا، ہمیں اتنا بڑا بادشاہ بات، سب لوگ گئے۔ اب ہرقل نے اپنے دربار میں ان کو سامنے بٹھا لیا اور ابو سفیان کو سب سے آگے بٹھایا اور باقی سب کو اس کے پیچھے بٹھا دیا، اور سب کو یہ کہا کہ میں جو سوال کروں گا ابو سفیان تو نے مجھے جواب دینا ہے۔ پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس تجارت کے، اس قافلے کے لوگ، کہا کہ تم نے نا صرف اور صرف منہ کے اشارے سے بتانا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر ابو سفیان جھوٹ بول رہا ہے تو صرف اشارے سے ایسے ایسے کر دینا، تمہارا پتہ بھی نہیں کسی کو چلے گا اور مجھے پتہ بھی چل جائے گا جھوٹ بول رہا ہے، اور اشارے سے صرف بتانا، نام نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ پیچھے وہ لوگ بیٹھے، آگے ابو سفیان بیٹھے۔ اب ہرقل اسے پوچھ رہا ہے، نشانیاں پوچھ رہا ہے کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے خط بھیجا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے بتلاؤ کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے، اس وقت ایسے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو سفیان کہنے لگے میرا دل کیا کہ میں جھوٹ بولوں کہ وہ ایسا 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 ہے، لیکن مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ میرے پیچھے میرے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ کیا کہیں گے۔ اس نے اگر اشارہ کر دیا کہ تمہارا سردار جھوٹ بول رہا ہے، اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ کہتے اس لیے میں نے سچ سچ بتایا کہ اچھا انسان ہے، صادق ہے، امین ہے، اس سے بڑھ کر مکے میں اچھا انسان کوئی۔ پھر اس نے نبوت کے بارے میں پوچھا کہ اس کے اوپر ایمان امیر لوگ لے کر آئے یا غریب لوگ لے کے آئے؟ کہا اس کے اوپر ایمان غریب لوگ لے کے آئے۔ امیروں کو اپنی طرف دولت کا نشہ نہیں جلدی کرتا، اکثریت مساجد میں بھی دیکھ لو، اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے، غریب لوگ ان پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا یہ دین غریبوں سے چلا، چلتے 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 عروج حاصل کیا، جب اس کو عروج ملا چودھریوں نے، سرداروں نے، بڑے بڑے لوگوں نے بھی قبول کر دیا، لیکن جب
آہستہ آہستہ امیر لوگوں نے اپنے دولت کے نشے میں دین کو دستبردار ہوتے چلے گئے، آہستہ آہستہ پھر غریبوں میں لوٹ گئے۔ امیروں میں دین اجنبی ہوتا ہے، امیروں کی شادیاں اٹینڈ کر کے دیکھ لو، ان کی خوشیاں خوشیاں دیکھ لو، ان کے گھر بار کا ماحول دیکھ لو، بہرحال اللہ ماشاءاللہ بعض امیر بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اس کے ایمان آنے والے غریب لوگ ہیں۔ کہا اچھا یہ بتا کیا کسی بندے نے بدزن ہو کے اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑا؟ لالچ نہیں، سچی نہیں، بدزن ہو کے؟ کہا نہیں، ایک بھی بندہ بدزن ہو کے نہیں چھوڑا۔ کہا اس کی تعداد دن بہ دن بڑھ گئی ہے کم ہو گئی؟ کہا نہیں، جو اس کے ساتھ ایمان لے آتا وہ پیچھے ہوتا ہی نہیں ہے، مر جاتا ہے لیکن اپنے ماں باپ چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائی چھوڑ دیتا ہے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور دن بہ دن اس کی تعداد بڑھ ہی رہی ہے اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی۔ جب یہ ساری نشانیاں پوچھ گئی تو ہرقل نے تجارتی قافلے کو بھیج دیا، خود اپنے وزیروں سے کہنے لگا کہ میرے وزیروں بات یہ ہے، یہ جس بندے کا خط ہے محمد، یہ ساری کی ساری نشانیاں یہ سچے نبی کی نشانیاں، جاؤ اپنی کتاب بائبل اٹھا کر دیکھو، اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں؟ اسی میں ہماری عافیت ہے، ہماری عیسائیت تعلیمات میں بھی یہی ہے، عیسائیت کو اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب محفل ختم ہو گئی، درخواست ہو گئی، وزیر اپنے گھروں کو چلے گئے، یہ بھی سارا رس ہو گیا۔ اگلے دن اس کو شور مچا ہوا ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، بادشاہ مرد آباد، ہرقل مرد آباد، ہرقل مرد آباد۔ قلعے کے دروازے بند، بادشاہ اٹھا، یہ کیا؟ اپنے چوکی داروں سے پوچھے یہ شور کس چیز کا؟ بالکونی میں آیا، آ کر دیکھا باہر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ہرقل مرد آباد، نعرے لگ رہے ہیں۔ کہا ان کو کیا ہوا؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ بے دین ہو گیا، اس نے عیسائیت مذہب چھوڑ دیا ہے، یہ بے دین ہو گیا، نبی پر ایمان لے آیا ہے، اس لیے آپ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ اب یہاں پر آگے امتحان شروع ہو گیا، ایک طرف بادشاہت ہے، چودراہٹ ہے، سرداری ہے، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ ہرقل نے کیا کہا؟ اپنی بادشاہت کو بچا لیا، اسلام کو چھوڑ۔ کس نبی کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ کیا کہا؟ اور لوگوں میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کل کو وہ محمد اگر کہیں ادھر آ گیا تو تم کہیں اس پر ایمان تو نہیں لے آؤ، میرے خلاف تو نہیں ہو جاؤ گے۔ میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم سب میرے ساتھ ہو، اب میں انشاءاللہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر اس محمد کا مقابلہ کروں گا۔ میں نے کوئی اسلام کو بول نہیں کیا، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا، اور اسلام کو چھوڑ دیا، اور اسی حالت میں کفر کی حالت میں تمہاری نکال دین سمجھ آنے کے باوجود، پتہ چلنے کے باوجود، دولت اور شہرت ہونے کے باوجود، صرف اپنی بادشاہت کے جانے کے ڈر سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آج اب کیسے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ بندہ اپنی چودراہٹ چھوڑ دے؟ کسی مسجد کا متولی بن جانا یہ بہت بڑا ہوتا ہے، بندہ اپنی چودراہٹ چھوڑ دے اس دین کی خاطر۔ ایک طرف یہ آسان کام ہے، یہ چودراہٹ ہے انسان کو اسلام قبول کر رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی نام لینا میں اس چیز کا ویسے قائل نہیں ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے مثال کے طور پر شیعوں کا کوئی بہت بڑا امام لے لو، وہ اگر صحیح بات اپنے شیعوں کو بتا دے، یا چلے زیادہ آسانی سے کہہ دیتا ہوں، طاہر القادری صاحب یا طارق جمیل صاحب صحیح بات اپنے مسئلے کے لوگوں کو اگر بتا دے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی پروٹوکول رہے گا؟ لوگوں کو ان کی وہی عزت کرے گی؟ اتنی سی بات ہے، چودراہٹ کوئی نہیں